الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں. جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. واجب الاحترام قابل صد اعزاز و تکریم معزز علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج کی رات بڑی شان والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اور پھر اللہ کی توفیق سے ہم سب اللہ کے گھر میں ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس مجلس میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوئی ہے اور قبولیت دعا کی مجلس ہے. قرآن پاک کے ثمرات، قرآن پاک کی برکت کون شخص حاصل کر سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو شرط لگائی ہے وہ متقی حاصل کر سکتا ہے. غیر متقی قرآن کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا. غیر متقی کا مطلب کیا ہے؟ غیر متقی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوہر دل میں ایمان نہیں ہے، وہ غیر متقی ہے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کسی حکم کے سامنے مصلحت کو تلاش نہیں کرتا. صاحب ایمان لوگ کسی مصلحت کو تلاش نہیں کرتے کہ یار اس سے میری جان چھوٹ جائے،
یعنی اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں. سود کو حرام کہا ہے تو وہ سود کو منافع نہیں کہتے، سود کو منافع نہیں کہتے، اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا سودا نہیں کرتے جو سودا اللہ کے حکم کے خلاف ہو. جو شخص متقی ہوگا اللہ کا قرآن اس پر اپنے اسرار کھولے گا، اللہ کا قرآن اس پر اپنے حقائق کھولے گا، اللہ کا قرآن اپنی معرفت کھولے گا اس پر، اللہ کا قرآن اپنی برکات اس پر کھول دے گا، اور وہ کھلی آنکھوں سے قرآن پاک کی برکات کا مشاہدہ بھی کرے گا. آپ نے یہ بات سنی ہے نا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے اوپر لعنت کرتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹے انسان پر لعنت ہو، جو جھوٹ بولتا ہے. یعنی یہ جو ہماری اخلاقی بیماریاں ہیں نا، یہ قرآن سے دوری کے سبب ہیں. یعنی ایک جھوٹ بولنا ایک بیماری ہے جس میں اچھے اچھے لوگ نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، لیکن ٹائم پاس کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، بھی ابھی کام چلا لیں. اب معلوم نہیں ہے کہ یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس جھوٹ کے پیچھے اس کو پتہ نہیں کتنے جھوٹ اور بولنے پڑیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے نا، جھوٹ، اس جھوٹ کی سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر اس کو جھوٹا مشہور کر دیتے ہیں. اور جس آدمی کو سچ بولنے کی عادت ہو، سچ بولتا ہو، اللہ پاک مخلوق کی زبان پر اس کو سچا مشہور کر دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں آپ کو جو اللہ نے بہت بڑی دولت دی تھی نا، وہ آپ کے جان کے دشمن، آپ کی جان کے دشمن جب ان سے آپ پوچھتے ہیں اور بھائی میں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں، مجھے کیسا پایا آپ لوگوں نے؟ مجھے 40 سال میں کیسا دیکھا آپ نے؟ تو ہر ایک شخص یہ کہتا ہے جی آپ سے زیادہ سچا بھی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ امین بھی. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے پر ہو. اب کیونکہ یہ خود مریض ہے، یہ متقی نہیں ہے، اب قرآن پڑھ کر اپنے اوپر لعنت کر دی اس نے. اس لیے دوستو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھو. ہماری زبانیں جو ہے نا بہت کمزور ہو گئی ہیں، جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے. اچھے اچھے لوگ جو ہے نا اپنی بات کو چمکانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بات کو تاکید کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں خواہ. اور جیسے یہ سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، میرے پاس اگر کوئی قرآن کریم کی آیت بھیجے نا اور لکھے آگے شیئر کرو، میں نہیں کرتا. کبھی میرے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، میں تو فیس بک کرتا ہی نہیں ہوں، تو واٹس ایپ پر بھی میں بہت کم کوئی ایسی چیز بھیجتا ہوں. وجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے وہ کسی بات کو آگے چلا رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس کا مطلب مفہوم صحیح لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا، حدیث کی تعبیر صحیح لکھی ہے نہیں لکھی، تو کیوں یہ گناہ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں اور اپنے سر لے لیتے ہیں؟ آپ نے کیوں اس پر غور نہیں کیا؟ تو جو شخص متقی ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ قرآن کے حقائق کھول دے گا، قرآن کی حقیقت کھول دے گا. اس لیے یہ جو
رمضان کا مہینہ ہے نا، اس کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑی گہری مناسبت ہے اس کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ تہیہ سب حضرات کر لیں کہ رمضان مبارک میں اگر ہمیں قرآن کی طرف دلچسپی نہیں رہی اور قرآن ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، تو اب سے قرآن شریف پڑھنے کی نیت کر لیں۔ کر رہے ہیں نا سارے انشاءاللہ؟ آپ کو میں بڑی ایک مبارک بات سناؤں کہ قرآن کریم پڑھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اب آپ نیت کر لیں۔ اب آپ کا کام تھا نیت کرنا اور پڑھنا شروع کر دینا، شروع کر دیا۔ اب زندگی نے مہلت نہیں دی، آپ کا وقت ختم ہو گیا، زندگی برابر ہو گئی، آپ فوت ہو گئے۔ آپ نے ابھی تک، میں نے ابھی تک 2 پارے پڑھے تھے کہ فوت ہو گئے، موت آ گئی، مہلت ختم۔ اب جس آدمی نے ایسا کیا تھا اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے نا، معراج پر، تو اس معراج کے سفر میں آپ کی سارے انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی۔ ایک شخصیت ایسی تھی کہ جن کی ملاقات کے لیے آپ خود گئے، آداب، وہ آپ کے دادا تھے سیدنا حضرت ابراہیم۔ باقیوں سے تعارف کروایا کہ ان سے ملیں، ان سے ملیں، ان سے ملیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آپ کو لے کر گئے، اور جب ملاقات کے لیے لے کر گئے تو جبریل امین نے تعارف کروایا کہ محبوب پیغمبر یہ آپ کے دادا ہیں، ان سے ملیے، آپ ان کو سلام کریں، آپ میرا اشارہ سمجھیے۔ آپ یہ جو رشتے ہیں نا، ان کا احترام اور ان کا تعلق، کیوں کہ خود حضور نے سکھائیں یہ تعلق کہ باپ کا کیا احترام ہے، دادا کا کیا احترام ہے، اور وہاں بھی ان آداب کا خیال رکھا گیا کہ آپ جائیے اور ان سے ملیے، یہ آپ کے دادا ہیں۔ بڑی خاص بات یہ ہے کہ جس وقت تعارف ہوا، اللہ کے حبیب نے بھی کوئی بات پوچھی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی پیغام دیا۔ آپ کو جب دیکھا تو آپ کے پاس حلقہ قرآن لگا ہوا تھا، حلقہ قرآن لگا ہوا ہے اور لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں کہ جبریل یہ بزرگ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف فرمایا یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا، قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، نیت کر لی تھی، اب وہ قرآن پاک کو مکمل نہ کر سکے، ان کو موت آ گئی، تو آج آپ کے دادا حضرت ابراہیم ان کو قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ اب آپ کا ارادہ کرنے میں، نیت کرنے میں کچھ آتا ہے کسی کا؟ ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں، 2 آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اب آپ نے یہ ارادہ کر لیا، مہینے میں بے شک 10 آیتیں ہو جائیں، مہینے میں 2 سورتیں ہو جائیں، آپ کو کوئی ذمہ داری تو نہیں نا، بس لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر زندگی میں یہ مکمل ہو گئی، قرآن کریم مکمل ہو گیا تو ظاہر نصیب، اور نہ ہوا تو وہاں جبریل امین جو اللہ کے حبیب کو فرمایا تھا تو سیدنا ابراہیم قرآن مکمل کرا دیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آگے سنیے، آگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا، اللہ کے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا، کہنا وعلیکم وعلیہ السلام۔
یہ آپ کو مجھے سلام آیا وہاں سے، اور اس سلام کے بعد نا اگلی بات فرمائی کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ساتھ یہ کہنا کہ جنت کی زمین جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے، بڑی چٹیل زمین ہے، اور اگر وہاں درخت لگانے ہو نا، شجرکاری مہم چلانی ہو، تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ بات سمجھ گئے میری؟ تو یہ جو سبحان اللہ ہے نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات کا پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو زبان پر بہت ہی ہلکے اور میزان پر بہت ہی بھاری اور اللہ کو انتہائی محبوب جو کلمات ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا ورد بھی بہت مفید ہے۔ بلکہ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جو رزق دیتے ہیں وہ ان کلمات کی برکت سے دیتے ہیں۔ اب جو پہلے بات میں نے عرض کی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ثمرات کون شخص لے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتا۔ جس کام سے منع کیا اس سے رکا ہوا ہے، جس کو کرنے کا کہا اس کو کر رہا ہے، یہ ایمان ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ تو اسی طریقے سے ایک تو قرآن شریف پڑھنے کا عزم کرنا ہے، اور دوسرا یہ جو تسبیحات میں نے عرض کیا نا، بہت ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے عورتیں بھی کیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو انشاءاللہ اس سے خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اب میں آتا ہوں، حسن بھائی نے جو خطاب کیا اور موجودہ دور کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں بندہ مبتلا کیسے ہوتا ہے، ان میں مبتلا کیسے ہوتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں نا جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی جو آخری صورت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ 3 قسمیں ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ان چیزوں کا اور اس صحبت کا جو بڑا نقصان ہے نا، وہ ایک بیماری ہے جس کا نام ہے وسوسہ۔ وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب وساوس پیدا ہوتے ہیں تو وسوسے کی جو انتہا ہوتی ہے نا، وہ کفر ہوتی ہے، وہ شرک ہوتی ہے، الحاد ہے، بے دینی کے خیالات ہیں، یہاں تک کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے، اللہ مجھے ان فتنوں سے پناہ نصیب فرما۔ اور ایسی صحبت آج کل ہم سب کو میسر ہے، جو بالکل آسان ہے، وہ یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل ہے، اب اس موبائل سے اتنی رسائی ہو گئی ہے کہ بندہ حق کو نہیں پہچان سکتا، سچ کو نہیں دیکھ سکتا، آخری منزل وہ کفر تک جا پہنچتا ہے۔ اور کئی سارے لوگ اس فتنے میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں، اس فتنے میں ایسے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان سے چند باتیں منہ سے نکالتے ہیں تو فوری کوئی مسلمان اس کا سر قلم کر دے گا، فوری سر قلم کر دے گا۔
وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ پہ شیاطین کا غلبہ ہو چکا ہے، سوچ پر شیاطین غالب آ چکے ہیں۔ اب جب شیطان غالب آ جاتا ہے نا، قرآن کہتے ہیں من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب جو بگڑا ہوا انسان ہوتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے پاس ایک جن ہے شیاطین میں سے، جس کا کام ہے اس میں وسوسے ڈالنا۔ اب جیسے انہوں نے کہا نا کہ ایک بندے کو ایک گند دیکھنے کی عادت ہے، اب دنیا کا کفر اس کو گند ہی پہنچاتا ہے۔ اب اس کی طبیعت کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے یہ، اب اس کو وہی چیز دی جائے گی، وہی چیز دی جائے گی جس کی طرف اس کی میلان ہے، اور آخر کار یہ ہوگا کہ اس کا دل اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے، اس قدر سیاہ ہو جاتا ہے کہ وہ شیطان کے ہاتھوں مسخر ہو جاتا ہے، یا تو دعوی نبوت پہ آ جاتا ہے یا نبوت کا دشمن ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے لوگ صحابہ کو بکواس کرتے ہیں، جتنے لوگ امہات المومنین کو بکواس کرتے ہیں، جتنے لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، یہ سب کے سب شیطان کے پنجے میں ہوتے ہیں، یہ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں یہ۔ اب شیطان کے جب زیر اثر آ جائے نا آدمی، تو پھر اس کو حق کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آج کی ساری صحبتوں سے خطرناک صحبت موبائل کی ہے، موبائل کی ہے۔ کہتے ہیں یہ فلانی گیم ہے، اور پتہ نہیں یہ فلاں گیم ہے، یہ فلاں گیم ہے، اور اس میں ساری کفری حرکتیں ہیں، سب کفری حرکتیں ہیں، اور ان کفری حرکتوں کو دیکھ کر بچوں کے دماغ خراب ہو چکے ہیں۔ یقین جانیں ایسے ایسے عورتیں، ایسے مرد پیغام بھیجتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جی پہلے تو بچوں کو کسی گندگی جگہ ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ فلاں جگہ ہوگا، فلاں جگہ ہوگا، اب بچہ سحری افطاری کے وقت ہی بستر میں گھسا ہوتا ہے، اس کو ساری دنیا کا مواد ایک ہی جگہ مل رہا ہے، اور اس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، نہ اس کو بھوک کی پرواہ ہے نہ پیاس کی پرواہ ہے۔ اپنے اختیار اور کنٹرول کے اندر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی عورتوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو، بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دو۔ ایک عورت امور خانہ داری چلانے والی ہے، گھر میں رہنے والی ہے، اس کو ٹچ موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو اس موبائل کی ضرورت کیا ہے؟ بیوی کے حق ادا کرو، ان کو خوش رکھو، ان کی ضروریات پوری کرو، اور جہاں تک ان کا اکرام احترام کر سکتے ہو کرو۔ کمینے مرد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ کمینے آدمی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کمینے مرد کی علامت یہ ہوگی کہ وہ بیوی کو گالیاں دے گا، بیوی کو تھپڑ مارے گا، اور کمینی عورت کی علامت یہ ہوگی وہ زبان درازی کرے گی، وہ زبان چلائے گی آگے سے۔ اب وہ گند جو دیکھتی ہے نا رات کو، یہ اس کے کوئی مامے چاچے نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر ایک چڑچڑاپن کا ماحول بنا ہوا ہے، گھر کے اندر ایک غصے کی فضا ہر وقت بنی ہوئی ہے، بچے بھی لڑتے ہیں، بڑے بھی لڑتے ہیں، اور ایک تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ اس میں کوئی ایک ناس تھوڑا ہی ہے، ملک الناس، الہ الناس، اس میں تو من شر الوسواس الخناس اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا میں اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں نصرانی بھی ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں مرزائی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، تمام باطل اس میں موجود ہے سارا۔ اور جب وہ وسوسہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ جادو سے بھی خطرناک ہے،
لوگ کہتے ہیں نا جادو، جادو اس وقت شریر جنات یہ بغیر کسی کے مسلط کیے ہوئے ہر ایک پہ مسلط ہیں. یہ جو رات کو کتا پیچھے لگا ہوا ہے یہ شریر جن ہوتا ہے. یہ جو رات کو تم ننگا دیکھتے ہو اپنے آپ کو، پہاڑ سے گرتے ہوئے دیکھتے ہو اپنے آپ کو، طرح طرح کے ڈراؤنے جو خواب دیکھتے ہو، یہ ہے من الجنت والناس، یہ ہے جنت والناس. اب عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، وہ اس گند سے باز نہیں آتے. داڑیاں سفید ہو گئی ہیں اور رات کو فلمیں دیکھتے ہیں. عورت اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، مرد اپنے کام میں لگا ہوا ہے. عورت بھی کم کر رہی ہے یہ والا، مرد بھی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میری سننا کہ میرے بیان کو سن کے اشتعال میں نہیں آنا. اچھا کہ جا کر اپنی بیوی سے کہو چھوڑ دے موبائل، وہ کہتے جا کم کر اپنا، چھوڑ موبائل، منہ دھو کیا. کیا کہے؟ جا منہ دھو کیا، موبائل چھڑاتا ہے مجھ سے، مجھ سے موبائل چھڑاتے ہو. بگڑ گئے مزاج. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر دیوس آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کو یہ غیرت نہیں آتی اس کی بہن، بیٹی، بیوی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو ایک عورت اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. یہ جو موبائل کے اندر دیکھتی ہے نا، یہ اس کے مامے چاچے نہیں ہوتے سارے. لیکن بات حکمت سے کرنی ہے، بات بہت تدبر سے کرنی ہے. اسلام کا مزاج خاص طور پر گھر کے ماحول کو ایل ایف او کے ذریعے نافذ کرنے والی بات نہیں ہے. ایل ایف او ایک زمانے میں مشرف کا قانون تھا نا، اس کا نام تھا ایل ایف او، لیگل فریم ورک آرڈر. یہ فوجیوں کا قانون ہوتا ہے، تو فوجیوں والا قانون کرو، امر ہے. لیکن اگر تم نے بھی صفائی بننے کی کوشش کی نا تو بیوی بڑی کرنل ہوتی ہے آگے سے. تو بڑے آرام کے ساتھ ترغیب کے ماحول میں ان باتوں کو گھروں میں کریں، اس بات کو گھر میں چلائیں. اللہ کی بندی مجھے تجھے موبائل لے کے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. میں اگر 10-20 ہزار کے تیرے کپڑے لا سکتا ہوں عید کے تو 5,000 کا موبائل بھی لا سکتا ہوں. لیکن نسل تباہ ہو جائے گی، نسل تباہ ہو جائے گی. ذوق منتقل ہوتا ہے، اچھا خیالات منتقل ہوتے ہیں. یہ جو والدین پریشان ہیں نا کہ جی ہماری اولاد ٹھیک نہیں ہو رہی، ہماری اولاد ٹھیک نہیں ہوتی، ہماری اولاد گمراہ ہو رہی ہے، بچیاں بے دین ہو رہی ہیں، یہ اولاد اس پر 24 گھنٹے آپ کی نگاہ پڑتی ہے. چلتے پھرتے آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں. اب اس آنکھ نے اتنا گند دیکھا ہوا ہے، وہ گند آپ اپنی اولاد کو خم ویسے منتقل کر رہے ہیں، فری میں دے رہے ہیں ان کو. حدیث شریف میں آتا ہے نا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے نا، معراج پہ، تو معراج کے سفر میں آپ کو دودھ بھی پیش ہوا اور شراب بھی پیش ہوئی. آپ نے شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں. اللہ کے حبیب کو پتہ جبریل نے کیا کہا اس وقت؟ حضور اگر آپ شراب کو دیکھ لیتے نا آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی. اب جو والدین یہ چاہتے ہیں نا کہ میری نسل ٹھیک چلے آگے، میرے بچے ٹھیک چلیں، میرے بچوں میں انسانیت ہو، ان کو سب سے پہلا کام یہ چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پاک کریں، اپنی نظروں کو پاک کریں. جس کی نظر پاک نہیں یہی گندے اثرات آگے منتقل ہوتے ہیں. پھر
ہمارے ایک بزرگ تھے سید حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے استاد ہو، ماں باپ ہو، ان کی جو سوچ ہوتی ہے نا، ان کے جو خیال ہوتے ہیں وہ منتقل ہوتے ہیں، یہ منتقل ہوتے ہیں بغیر کہے ہوئے۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کو اپنی پھوپھی خالہ کا بغض سکھانا ہے نا، ان کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہ نہ کہو تمہاری پھوپھی ایسی ہے، تمہاری خالہ ایسی ہے، بس آپ خاموش ہی ہیں۔ اولاد خود سیکھ جاتی ہے کہ بھئی یہ پھوپھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، چاچا ہمارا جادوگر ہے، ماموں ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ وہ جو ماں کی سوچ ہے نا وہ منتقل ہو گئی ہے، باپ کی سوچ منتقل ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ یقین جانیں ماں باپ کی سوچ رشتوں کے بارے میں اچھی ہوتی ہے نا، ماں باپ نہیں ہوتے تو بھی اولاد پیچھے سے ان کو سینے سے لگانے کو تیار ہوتی ہے، دل سے لگاتی ہے۔ تو یہ جو صحبت ہے نا قل اعوذ برب الناس، جس کو اللہ نے بیان فرمایا، اس گندی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس ماحول سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور جب اس ماحول سے بچیں گے ایمان بچا رہے گا، ایمان بچا رہے گا آپ کا۔ اور یہ وقت انتہائی نازک ہے، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ سارے ماں باپ روتے ہیں اللہ میری اولاد کو جنید بغدادی کر دے، اللہ میری اولاد کو حسن بصری بنا، خود نماز بھی نہیں پڑھتے، خود نماز نہیں پڑھتے۔ کم از کم جس کو اللہ نے صاحب اولاد کر دیا ہے اور اولاد جوان ہو گئی ہے، ماں باپ کو بدماشیاں چھوڑنی چاہیے، ابھی گندی حرکتیں چھوڑنی چاہیے۔ ہماری زندگی تو جیسے تیسی گزرنی تھی گزر گئی ہے، کم از کم آگے اولاد بددین نہ ہو جائے، اولاد گمراہ نہ ہو جائے۔ اس کے لیے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ اپنی اولاد کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اب کیونکہ یہ چیزیں اتنی دیکھی سنی جا چکی ہیں، بیوی بھی گمراہ ہو گئی ہے، بچے بھی گمراہ ہیں، سب کے سب گمراہی کی طرف نکل گئے ہیں۔ اب ان کو اصلاح کیسے کریں؟ ان کی اب اصلاح کیسے کریں؟ اب ان کو ٹھیک کیسے کریں؟ یقین جانیں اگر باپ کو اولاد سے گفتگو کا طریقہ آئے نا، باپ کو اولاد سے گفتگو کا طریقہ آتا ہو تو باپ کے کہنے پہ بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا تھا۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اولاد اللہ سے مانگو تو نیک مانگو، نیک مانگو۔ کیسے گفتگو کریں؟ فرمایا بیٹا اولاد اگر نافرمان ہو نا، نافرمان ہو تو نافرمان اولاد کے ساتھ نا گفتگو کا جو طریقہ ہے نا، وہ اس کو پیار کے ناموں سے پکاریں، کیونکہ اب جہنم میں نہیں جانے دینا، اس کو آگ میں نہیں دھکیلنا۔ اور یہی کام استاد کے لیے، یہی کام مربی کے لیے ہے کہ وہ اس کو جہنم سے بچائے۔ بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن کریم میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یاد آئے ان کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی تھی، کہنے لگے اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، اور سرمایہ لٹ جائے تو بندے کو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارا سرمایہ لٹ رہا ہے ہمیں افسوس ہی نہیں ہو رہا، ہم سے سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہم افسوس بھی نہیں کرتے۔
اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو نا تو یہ چند قرآنی دعائیں ہیں، ان کو بہت اہتمام سے پڑھا کرو۔ ان میں ایک دعا یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ میری اولاد کو متقیوں کا امام کر، اللہ میرے بچوں کو متقیوں کا امام کر، یعنی ایسی دعائیں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ جب بچوں کی امید لگ جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی دعاؤں میں، نفل نماز میں بھی، فرض نماز میں بھی اس دعا کو مانگا کریں، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے، اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ اور بیٹا کہ نیکوکار نہ ہوا نا، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں اللہ سے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار بیٹا دے۔ جواب آتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، مبارک ہو ابراہیم، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کر دیا۔ مبارک ہو ابراہیم، ہم نے آپ کو بردبار بیٹا عطا کر دیا۔ سوال تو یہ مانگا نیک تھا، جواب آیا بردبار دیا۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ کل جن راہوں سے سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کو گزرنا ہے، اس راستے سے گزرنے کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، بردبار ہونا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بردبار ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر، بیٹا پیدا ہو گیا، میں آپ سر کر اصلاح کیسے کرنی ہے، ابھی بات چیت کیسے کرنی ہے۔ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹے کے پیدا ہونے کے بعد حکم آیا اب اپنی بیوی اور بیٹے کو لو نا، وادی غیر زیزرہ میں پہنچا کے آ جاؤ انہیں۔ اب وہاں پہنچا کے آؤ ان کو۔ گھر سے 5 آدمی روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ حضرت سارہ آپ کی پہلی بیوی تھی، حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھی۔ حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ جو تھی یہ فرعون مصر کی بیٹی تھی، یعنی مصر کے بادشاہوں کی بیٹی تھی۔ اب اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے، دعا قبول ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب ان کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑو۔ جب وہاں پہنچا کے آئے نا، امیر صاحب جاگ رہے ہیں، کہ تبلیغ بزرگوں کو نیند بہت آتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، جاگ رہے ہیں، پوری سنیں۔ اچھا، شاہ صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں۔ جاگ رہے ہیں، جاگیں کہ نہیں جاگیں؟ میں پھر ماسٹروں کی طرف پوچھوں گا کھڑا کر کے کہ کیا بیان کیا میں نے۔ اب پہنچا دیا وادی غیر زیزرہ میں۔ ہماری تبلیغ تو چلہ 4 مہینہ سے روزہ ہے نا، آئے اللہ اس تبلیغ کی مثال لاؤ۔ وادی غیر زیزرہ میں چھوڑو اور میرے خلیل جاؤ تبلیغ کے لیے نکل جاؤ، چلے یہاں سے، حکم ہے۔ اب جس وقت وہاں سے روانہ ہو رہے ہیں نا، سوچ رہے ہیں یا اللہ اس بچے کو اور بیوی کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی۔ اللہ اکبر، کس کے سہارے یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جب آپ واپس آئے نا تو یہ تبلیغ تھی 12 سال کی، 12 سال، اللہ اکبر، 12 سال پھرے، 12 سال۔ 12 سال کے بعد جب واپس آئے تو جس جگہ ان کو چھوڑ کر گئے تھے وہاں پر ایک بستی آباد ہو گئی تھی۔
وہاں ایک بستی آباد ہو گئی. کسی سے پوچھتے ہیں بھائی میری بیوی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، بیٹے کا نام اسماعیل ہے، وہ یہاں کہاں رہتے ہیں؟ وہ آدمی آگے سے کہتا وہ جو اسماعیل ہے نا جی، وہ تو ہمارے اس محلے کا بڑا آدمی ہے، وہ تو نمبردار ہے، بچہ تو ہے بچہ لیکن وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ یہ سامنے والا گھر ہے ان کا، یہ سامنے گھر میں چلے جائیں آپ. دستک دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام باہر آتے ہیں. باہر جب آتے ہیں نا، کون ہے آپ؟ گفتگو شروع ہوتی ہے. اماں ہاجرہ اندر سن رہی ہیں، آواز دیتی ہے بیٹا اسماعیل، یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں، یہ آپ کے ابا ہیں، ان کو اندر آنے دو. اللہ، جب اندر آئے نا، اماں ہاجرہ نے وہ 12 سال کی ساری کارگزاری سنائی کہ آپ کے جانے کے بعد کیا کیا غم دیکھے ہم نے، آپ کے تبلیغ میں نکلنے کے بعد کیا کیا پریشانیاں آئی ہم پر، کیا کیا مشکلات دیکھی ہم نے. زمزم کا قصہ کیا، ہمیں تو صرف ایک پانی نظر آتا نا وہ زمزم. 12 سال میں کتنی راتیں آئی ہوں گی، کتنے دن آئے تھے، کتنی وحشتیں، کیسے کیسے حالات گزرے. یہ وہ وفادار بیوی سنا رہی ہے سارا قصہ، وفا شعار بیوی سارے قصہ کر رہی ہے. اب سارا واقعہ سنا دیا. اللہ کے پیغمبر سو گئے. جب سوئے خواب آ گیا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اچھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اب خواب آیا، خواب میں اللہ فرمایا کہ میرا خلیل اب ایسا کرو نا، اب آپ اس لخت جگر کو میرے نام پر ذبح کر دو. میرے نام پر کیا کرو؟ ذبح کرو اس کو. اب جب آپ خواب سے بیدار ہوئے، اب سوچ میں پڑ گئے کہ بیٹے سے گفتگو کیسے کروں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گزشتہ انبیاء کے واقعات جب اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں نا، اس کا کیا مقصد ہے؟ واقعات ابراہیم علیہ السلام کا ہے، بیان اب ہو رہا ہے یہاں پر. اس کو دلائل نقلیہ کہا جاتا ہے. کیوں بیان کیا؟ تاکہ یہ امت ان واقعات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب دے. اب رات گزاری، قرآن کہتا ہے جب صبح اٹھے نا تو کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب سیدنا اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے، سیدنا اسماعیل دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو باپ حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال یا بنیا، اوے میرے بیٹے. یہ نہیں کہا یا اسماعیل. علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیٹا لفظ سننے کو ترس گیا تھا. جب میرا کوئی بڑا نہیں تھا تو میں صرف مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی والدہ کو ملنے عید پہ جایا اس لیے کرتا تھا کہ وہ مجھے بیٹا کہتی تھی. جن کے بڑے ہیں نا، قدر کرو، قدر کرو. میرے ایک بہت ہی اچھے بزرگ تھے، مجذوب الحال تھے، مجھے اکثر ملتے تو کہا کرتے تھے شکر کرو حضرت تمہیں کو ڈانٹنے والا ہے، شکر کرو تمہیں کو ڈانٹنے والا ہے. ہمیں تو ڈانٹنے والا کوئی نہیں، ہمیں بیٹا کہنے والا کوئی نہیں. ابھی ترس گئے اس بات کو سننے کے لیے. کیا کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، میرے بیٹے. اس لفظ میں اتنی اپنائیت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے. یا بنیا، اے میرے بیٹے،
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، فانظر ماذا تری کا معنی ہے میرا بیٹا اس میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، یہ نہیں کہ سیدھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ فرمایا جب کوئی نافرمانی کی طرف بڑھنے لگ جائے، نافرمانی کی طرف بڑھنے لگ جائے، اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لو، اس سے کیا کرو، گفتگو کا طریقہ بدل لو۔ بیوی بھی اگر نافرمان ہو جائے نا، یونس جاگ رہے ہو، ایک بزرگ کہتے تھے کہ بیوی نافرمان ہو نا، بات بات پہ لڑتی ہو نا، تو اس کو کہا کرو اے دیکھو تم تو بہت اچھی ہو، تمہارے بھائی بہت اچھے ہیں، اور تمہاری ماں کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے، اور تمہارا باپ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، اور جب تم آلو کی بھجیا بناتی ہو نا، میں کہتا ہوں وہ کھاتا ہی رہوں بس، بات سمجھ رہے ہو؟ تو نافرمان بیوی کو بھی راہ راست پہ لانے کے لیے نا یہ طریقہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں اٹھتے بیٹھتے کہو جب میں تجھے طلاق دینے لگا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ ہمارے ایک ساتھیوں سے مجھے کہا حضرت آپ عجیب بات ہے، میں بیوی کو صبح کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہوں، آگے سے کہتی ہے مجھے طلاق دے دے، تم نے کیا کیا؟ میں نے رکھ کے دیا آگے سے، طلاق دے دے، مزاج بگڑ گئے۔ اب گفتگو کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے؟ اللہ اکبر، پیغمبر سکھا رہے ہیں بیٹے سے بات کا، یا بنیا، اور یہ وہ بیٹے سن لے میری بات، جس کو بیٹے سے اگر باپ گفتگو کرنے سے پہلے ڈرتا ہو نا، اس بچے کو اپنا بہت غم کرنا چاہیے۔ آج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ماں باپ اولاد سے بات کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے ہیں کہیں بدبخت آگے سے منہ ہی نہ کھول دے، آگے سے تو غلط نہ کر دے آگے سے۔ اب اللہ کا پیغمبر بیٹے کو کہتا ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، میرا بیٹا اس میں تیرا کیا مشورہ ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں نافرمان اولاد سے گفتگو مشورے کے روپ میں کرو، مشورے کے روپ میں کرو۔ مشورے کے روپ میں گفتگو کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں عقل ہوئی تو اس کو باپ کی منشا سمجھ آ جائے گی۔ یقین جانو اللہ والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی مرید، کوئی شاگرد شیخ کی منشا سمجھ جائے، اور بیٹا باپ کی منشا سمجھ جائے، ماں کی منشا سمجھ جائے، تو یہ ناقابل شکست لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا شکست نہیں دے سکتی۔ ساری دنیا کے حالات ان کے خلاف ہو جائیں لیکن ان کے پیچھے کسی کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا دل خوش ہوتا ہے، ان لوگوں کو کچھ نقصان نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ اور جو یہاں سے شکست کھا جائیں، جو یہاں سے شکست کھا جائیں، وہ فیلڈ مارشل ایوب خان تھے نا، نام سنا اس کا؟ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دلچسپ آدمی تھے، بڑی مبارک شخصیت تھی۔ کہتے وہ ایوب خان کے خلاف اتنے احتجاج ہو رہے ہیں، جاتا کیوں نہیں ہے، یہ بھاگتا کیوں نہیں ہے؟ مولانا غلام غوث ہزاروی کہنے لگے اس کی ماں زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے، ایوب خان کو نہ مارو، ماں کو مارو اس کی۔ جب تک اس کی ماں نہیں مری ایوب خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ادھر سے، اور جس دن ماں گئی پھر دیکھنا کس طرح حکومت کرتا ہے۔ یہ وارے نیارے جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کو آج بگڑ کے بولتے ہیں آگے سے، جن کو آج تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کا پیغمبر کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں،
تیری کیا رائے ہے؟ تیری کیا رائے ہے؟ پیچھے چلے جائیں ذرا. اگر صرف یہ بیٹا نیک ہوتا نا آگے سے کہتا ابا جی یہ کڑا طریقہ ہے. پہلے 12 سال یہاں چھوڑ کے چلے گئے, 12 سال یہاں چھوڑ کے چلے گئے, اب رات گھر گزاری نہیں ہے, ذبح کرنے کو تیار ہو گئے. لیکن اللہ کا پیغمبر تھا, بیٹا بھی پیغمبر تھا خدا کا. آگے سے بیٹے نے پتہ کیا کہا؟ علامہ اقبال اس آیت کا معنی کرتے ہیں یہ فیضان نظر تھا, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ کس مکتب کا سبق تھا؟ بیٹا آگے سے کہتا یا ابت فعل ما تؤمر, یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سبحان اللہ. ابا جی, ڈیڈی پاپا نہیں, ڈیڈی پاپا وہ سادے لوگ ہوتے ہیں, سادے. کوئی انگریزی خان لڑکی تھی نا, وہ بچے کو پڑھا رہی ہے, چاچا انکل, میں خود گواہ ہوں اس کا, اتنی بات نہیں کرتا. دیہاتی بابا آگے سے کہتے وہ یہ پتر انگل کے ایشے نہیں ہو, یہ انگل کے ہونا ہو, اسی تے چاچا ہنے کاکا ہنے یار یہ کوئی سمجھ نہیں آتی اسی انگل. میں نے کہا بزرگوں یہ کہتی ہے انکل, تو کہتے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انکل نہیں ہوتا, انگل نہیں آہو چاچا. بات سمجھو یا کیسے کیسے لوگ تھے. آگے سے کہتے ہیں ابا جی, کتنا پیارا لفظ ہے یہ ابا جی. یا بنیا میرے بیٹے, بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتے, اے ابا جی. ابا جی کتنا پیارا لفظ ہے یہ, کتنا محبت کا لفظ ہے. یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی آپ کو جو امر ہوا ہے نا آپ وہ کریں, انشاءاللہ ہو. سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال دیا. انشاءاللہ ہو, اگر اللہ نے چاہا تو. یعنی میں بہت بڑا معتبر آدمی ہوں, میں اس طرح کر دوں گا اس طرح کر دوں گا, اگر اللہ نے چاہا تو, اگر اللہ نے انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے, میں اکیلا صبر نہیں ہوں. یعنی مجھ سے پہلے بھی لوگوں پر جب آزمائشیں آئی ہیں, حالات آئے ہیں, انہوں نے صبر کیے ہیں, انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا. انشاءاللہ میں بھی کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. تو جب نافرمان ہو جائے اولاد, اور اس موبائل کی گند نے اولادوں کو نافرمان کر دیا ہے, عورتوں کو آوارہ کر دیا ہے, اسلام کے بارے میں شک, قرآن کے بارے میں شک, نبی کے بارے میں شک, توہین امیز قسم کے الفاظ سننے میں آتے ہیں. اور جب اس طرح کا ماحول جب گند کی طرف چلا جائے تو باپ کو, خامند کو, بیوی سے بھی اولاد سے بھی گفتگو کا سلیقہ پیغمبر سے سیکھے. اللہ اکبر. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے نا, کیا کہتے ہیں؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا, بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا. اب دونوں روانہ ہو رہے ہیں مینا کے لیے. حج کا موسم آ رہا ہے, اب مینا جا رہے ہیں. اے اللہ کیا وہ خیال اور کیا منظر ہوگا جب بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھ کو بھرنے جا رہے ہیں. ایک عارف نے لکھا ہے کہ قربانی جو ہے نا صرف وہ ذبح کرنا نہیں تھا, قربانی یہ باپ بیٹے کی گفتگو تھی. یہ گفتگو کرنی کو آسان ہے؟ یہ گفتگو کوئی آسان تھی؟ ہے کوئی آسان گفتگو نہیں. چلے گئے. جب گئے نا
قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پچھاڑا جب ماتھے کے بل، وہ جب پچھاڑا نا ماتھے کے بل گرایا، کہتے اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے ایک بات کی. بات کیا کی؟ کہا ابا جی آپ اب مجھ پہ چھری پھیرنے لگے ہیں، آپ کی نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اس چھری پھیرنے کے دوران اگر آپ پر پدری محبت غالب آ گئی، پدری محبت اگر غالب آ گئی اور آپ نے چھری پھینک دی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ پاک کیا ہو جائیں گے؟ ناراض. ابا جی آپ ایسا کریں نا، مجھے ماتھے کے بل لٹائیں، آپ الٹا کریں، آپ الٹا کریں، آپ الٹا کر دیا. اب چھری پھیرنے لگے، تیز دھار آلہ. قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پچھاڑا جب ماتھے کے بل. یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے نا، یہ تکبیرات اس موقع میں جبریل نے پڑھی ابراہیم علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پتہ کیا کہا؟ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہوئے میرے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر گیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا ہم نے، کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، اور میرا خلیل تو اپنا خواب سچا کر گیا، تو اپنا خواب سچا کر گیا. فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، مینڈا لایا گیا، کہا اس پہ آپ چھری پھیر دیں. آپ اس ساری کہانی واقعہ گزرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اوے میرا خلیل تجھے میری طرف سے سلام پہنچے. سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، یہ گاڈ آف آنر، سلوٹ، سلامی. سلام علی ابراہیم، او میرا خلیل تجھے میری طرف سے سلام ہو. نعرہ تکبیر، حضرت ابراہیم. اللہ نے سیدنا ابراہیم کو مقام کیا دیا. پھر یہ زندہ باد کہاں سے شروع ہوا؟ آج جو قاری صاحب نے جوش مارا نا، یہ زندہ باد پتہ کہاں سے چلا؟ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم آزمائش کی بٹی سے تو گزارا ہے، قیامت تک آنے والے حاجی کا حج، نمازی کی نماز مکمل نہیں میرا خلیل جب تک تیرا نام نہیں. یہ زندہ باد وہاں سے. اچھا اوے ہاجرہ، اوے ہاجرہ، صفا مروہ کی دوڑ میں لوگوں پہ لازم کر دوں گا. صفا مروہ کی ملین حضرین پہ دوڑنا لازم کر دوں گا. جب وہ پانی لینے کے لیے دوڑتی جا رہی ہے کہ آگے دیکھتی ہے کہ پتہ نہیں سراب ہے، پانی ہے یا نہیں ہے، 7 بار چکر لگایا، 7 بار دوڑی. اللہ نے قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے لازم کر دیا کہ جب تم حرم میں جاؤ، حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، تو ملین حضرین سے ذرا تیز قدموں سے چلو، اس لیے کہ میرے اسماعیل کی والدہ ہاجرہ تیز قدموں سے چلی تھی، تیز قدموں سے چلی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کیسے سیدنا ابراہیم کا ذکر باقی رہ گیا؟ اللہ نے سیدنا ابراہیم کو جب اس آزمائش سے گزار دیا نا، اللہ کے بڑے انعامات ہیں اس خاندان پر. آزمائشیں بہت آئی ہیں، آزمائشیں، لیکن اس آزمائش کے سرے میں اللہ نے باقی انعامات تو اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے سیدنا اسماعیل کو جو انعام دیا نا، اللہ نے آپ کی اولاد سے نبی آخر زمان پیدا کیے. نبی آخر زمان اللہ نے آپ کی اولاد سے پیدا کیے.
سمجھا؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مزاج خراب ہو گئے نا، دماغ بگڑ گئے، نفسیاتی باتیں شروع ہو گئی، دین دشمنی کی باتیں شروع ہو گئی، اب ایسے ماحول کے اندر اب تربیت کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تربیت کرنی ہے۔ عورتوں کی بھی تربیت کرنی ہے، بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اور نصیحت کے لیے اسلوب جو اختیار کرنا ہے، دعوت کا جو طریقہ اختیار کرنا ہے، وہ نبیوں والا کرنا ہے، سبحان اللہ، وہ نبی والا کرنا ہے۔ اور گفتگو کیسے کرنی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کی، ٹھیک ہے نا؟ اب جس وقت آپ کا اور میرا طریقہ کار اس طرح ہوگا نا، یقین جانیں اصلاح ہوتے ہوتی ہے بندے کی، لیکن اصلاح کے لیے بندے کو موم ہونا پڑتا ہے، اصلاح کے لیے موم ہونا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں آدمی کو، بہت سارے توقف کرنے پڑتے ہیں، بہت ساری اپنے حالات چھوڑنے پڑتے ہیں، تب جا کے اصلاح ہوتی ہے۔ تو اسباب کے درجے میں ان فتنوں سے جان بچانی ہے، ان فتنوں سے جان بچانی ہے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اسباب کے درجے میں ان فتنوں سے جان بچانی ہے، اور دعوت کے طور پر حکمت سے، پیار محبت کے ساتھ بات کا ماحول بنانا ہے، بات کا ماحول بنانا ہے۔ اور جب ماحول بن جائے گا پھر آہستہ آہستہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 64 لاکھ مربع میل پہ حکمران تھے۔ کتنے؟ 64 لاکھ مربع میل پہ۔ اسلام میں خلافت بھی ہے اور بادشاہت بھی ہے۔ اگر خلیفہ کہیں تب بھی مزہ ہے، بادشاہ کہیں تب مزہ ہے۔ ایسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، امیر معاویہ آپ پر قربان ہوں، اتنی بڑی مخلوق 64 لاکھ مربع میل، لوگوں کو سنبھالا کیسے آپ نے؟ کیسے چلے ان کے ساتھ؟ فرمایا جب یہ لوگ سخت ہو جاتے تھے میں نرم پڑ جاتا تھا، اور جب میں دیکھتا کہ اب ماحول نرم ہے فوراً فیصلے نافذ کر دیتا، فوراً ساری ریاستوں کے اندر، صوبوں کے اندر فیصلہ بھیج دیتا۔ بات سمجھ گیا میری؟ تو اس لیے ماحول کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اولاد کی تربیت میں کبھی بھی اولاد کو جتنے بھی گمراہ ہو نا، یہ نہ کہا کہ تو بڑا بغیرت ہے، تو فلاں اس طرح ہو، تو اس طرح ہو، اس طرح۔ میں یہ الفاظ نقل نہ کرتا اگر میری مجبوری نہ ہو اس وقت سمجھانے کے لیے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو سامنے بیٹھ کے کہتے بہت بڑا حرامی ہے یہ، اپنے اوپر الزام لگا رہے کہ میرا نہیں ہے یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کہ اپنے بیٹے کو کتنا سخت لفظ جملہ کہہ دیا، کتنی سخت بات کر دی۔ نہیں، ایسا نہیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے مؤثر کام، رات کو اٹھ کر مانگیں اللہ سے، مانگیں اللہ سے، دعا مانگیں اللہ سے، اور خوب مانگیں، خوب مانگیں۔ یقین جانیں ماں باپ کی جو دعا ہے نا اولاد کے حق میں، اس سے مؤثر دعا اور کسی کی نہیں ہے، کیونکہ بہت ہی بے لوث دعا ہوتی ہے، بہت ہی بے لوث دعا ہوتی ہے۔ تو خوب والدین کو چاہیے کہ اولاد کے لیے دعا مانگیں، دعا مانگیں، اور اسباب کے درجے میں جتنا بھی حد ہو سکے اپنی طرف سے تربیت کی کوشش کریں۔ بغض نہ سکھائیں، بغض، تمہارا چاچا ایسا ہے، تمہارا ماما ایسا ہے، تمہاری پھوپھی ایسی ہے۔ خاص طور پہ تو آج کل پھوپھیوں کے خلاف ایک بڑا محاذ ہے شاہ، اور کہتے ہیں نا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے نا تو کہتا ہے اے مامے سے چلا گیا ہے، تو بدصورت ہو کہتے پھوپھی سے مڑ گیا ہے۔ شاہ صاحب سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ تو گھر والی بات میں نے پہلے کر دی ہے۔ تو یہ ماحول ہے،
ماحول بنایا جاتا ہے نا. اب پھوپھیوں سے چاچوں سے محبت کم ہو گئی ہے. کہتے ہیں بچوں کا میک اپ کون ہے آج کل؟ دجال نہیں ہوتا، نشان ہوتا ہے. اب 8 آدمی چڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو جا رہے تھی نانی کے اسلام کے لیے جا رہے ہو، بیچارہ دادی کدھر گئی؟ دادی کہاں چلی گئی؟ چاچا کدھر چلا گیا؟ تو یہ رشتوں کی عداوت سکھائی جاتی ہے، نفرت سکھائی جاتی ہے. اور زبان سے ہم نہیں کہتے، ہماری حرکتیں کہتی ہیں، ہماری حرکات بتاتی ہیں. تو اس لیے اولاد کی تربیت کریں گے انشاءاللہ. اور اگلی بات آپ سے عرض کروں، اولاد کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچیوں کے دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ دوستانہ ماحول. یعنی ایسا ماحول نہ ہو کہ ہر وقت بزرگ غصے میں ہوں. یہاں قریب ایک پنڈ ہے نا، نام پورا نہیں لیتا، اس کا پہچان لیں گے لوگ. میرے پاس مجھے کہتا ہے اے پیر صاحب میرے سے اللہ نے بہت بڑے فضل ہیں، بہت بڑے فضل ہیں. خیر ہوا ہے. نو کوئی میرے کا گل ہی نہیں کر سکتا، اور نہ میرے سامنے بیٹھ سکتا ہے کوئی. میں نے اس کو تو نہیں کہا دل میں سوچا تو انسان کا بچہ ہے کہ تیرے ساتھ بات بھی کوئی نہ کر سکے، اور دل کی بات نہ کر سکو، کوئی انسان ہے یہ؟ ہم تو اس محبوب پیغمبر کی امتی ہیں جو بیٹی فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے. فاطمہ کے آنے پہ کھڑے ہو گئے. ہم تو اس محبوب پیغمبر کی امتی ہیں جو ماں کے لیے، دائیا اماں حلیمہ کے لیے اور رضاعت کی بہن شیمہ کے لیے اپنی نبوت والی چادر بچھاتے ہیں. چادر بچھا دیتے ہیں. آج یہ اقدار ہمارے ختم ہو گئے، یہ چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں. عید کا موقع قریب ہے، عید کا موقع قریب ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہر شخص کو معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دو. اللہ کی رضا کے لیے دل سے معاف کر دو. اور یہ امید رکھو کہ جن کے ساتھ تم نے دو ہاتھ کیے نا، اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ اللہ وہ تمہیں معاف کر لے. وگرنہ میں نے صبح جو بیان میں عرض کیا نا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق کھانا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا میری عزت و جلال کی قسم وہ شخص مر نہیں سکتا جب تک وہ عذاب اور سزا بھگت نہ جائے. اب اللہ نے موقع دے رہے ہیں. آج کی مبارک رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مفتی صاحب نے سارا بیان کر دیا، اس پر آپ نے سن لیا. تو اس مبارک رات میں بھی اور آنے والی راتوں چند دن باقی رہ گئے ہیں، صدقے دل سے توبہ کرو، معافی مانگو. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا مزاج یہ ہے، وہ ہمارے شیخ نثار فتیح صاحب فرمایا کرتے تھے عشق کی چند حدیثیں غم جانا کی کتاب، عشق کی چند حدیثیں غم جانا کی کتاب. بس میرا علم یہی تک ہے، یہی میرا نصاب. میرا علم یہی تک ہے، یہی میرا نصاب. میرا علم یہی تک ہے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بس میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. بس اس پیغام کو عام کریں، اس دعوت کو عام کریں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے زندگی گزاریں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اللہ پاک پھر ملاقاتیں ہماری کرائیں گے. تو ہمارا انشاءاللہ سالانہ اجتماع جو ہے وہ آج کل ہمارے دعوت نامے اشتہار سے کام بڑھ نکل گیا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہمارا اجتماع جو ہے وہ 7، 8، 9 اکتوبر کو انشاءاللہ، یعنی اس سال کی، یعنی 7، 8، 9 اکتوبر، یعنی بدھ جمعرات جمعہ. تو یہ آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دور کے ساتھی آتے ہیں تاکہ وہ ان تاریخوں کو یاد رکھ لیں اور اپنا نظم ابھی سے سیٹ کر لیں کہ 7، 8، 9 اکتوبر انشاءاللہ 2026 بدھ جمعرات جمعہ انشاءاللہ یہ اجتماع ہے. اور جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے میں یہ بھی ہو کہ جمعرات والے دن ہمارا
مغرب سے عشاء ہلکا ہوتا ہے، اور جو مغرب عشاء جمعرات کو رہ جائیں وہ اتوار کو آ جاتے ہیں، تو جمعرات اور اتوار یہ ہمارے اجتماعی ہلکے ہیں، اور سالانہ اجتماع انشاءاللہ بدھ جمعرات جمعہ ہے جی۔ اور دور والے ساتھی تو چلے جائیں گے، علاقے کے ساتھیوں کے لیے ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ ہمیں 7:30 بجے پڑھیں گے، عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے پڑھیں گے، اور نماز سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ جو بیان ہوتا ہے وہ نماز سے پہلے ہوگا انشاءاللہ، اور کوشش ہوگی کہ 7:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے۔ تو بس مبارک موقع ہے، قرآن پاک مکمل کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا حصہ اس دفعہ ہمارے ہاں 3 حضرات نے سنایا۔ میرے بڑے بیٹے نے سنایا، مولوی فضیل صاحب عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ چھوٹے میرے بیٹے ہیں حافظ قاری، میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، ٹھیک، نماز پڑھ لی ہے۔ میں اس پہ اللہ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور والدین کے لیے بڑی سعادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پیچھے نماز پڑھیں، اس نعمت کا بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس نعمت کا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا۔ اور محمد صاحب نے جتنا قرآن پڑھا آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں جب آپ سنیں گے نا اور اچھا پڑھیں گے یہ، ٹھیک ہے نا۔ آئندہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور نظر بد سے اللہ محفوظ رکھے، اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ والہانہ تعلق اور عشق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب سارے حضرات کوشش کریں، دو زانوں ہو کے بیٹھے۔